بلوچستان لبریشن آرمی کی جانب سے 29 جون کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر کیے گئے حملے کا بنیادی مقصد ملکی اور غیر ملکی خصوصاً چینی سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کرنا اور پاکستان کا تاثر دنیا بھر میں غیر محفوظ ملک کے طور پر پیش کرنا تھا۔ تاہم معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا اگر یہی مقصد تھا تو وہ بالکل غلط سوچ رہے تھے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ملکی معیشت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، اور ویسے بھی یہ تو 2 برس سے ڈوبتی معیشت کے سمندر میں ڈبکیاں کھا رہی ہے۔ کراچی حملے کی تحقیقات کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے قبول کی ہے، جس نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ حملے کا مقصد پاکستان کی معیشت کو نشانہ بنانا تھا، جو کہ بلوچ قوم کے 72 سالہ استحصال اور نسل کشی پر کھڑی ہے، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج اسی استحصالی معیشت کی ایک بنیاد اور علامت ہے۔ تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری چین کی ہے، اور مجید بریگیڈ کا قیام ہی اس لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ پاکستان میں موجود چین کے معاشی اہداف کو ٹارگٹ کیا جائے، خصوصاً گوادر پورٹ چین کے حوالے کیے جانے کے بعد۔ یاد رہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شنگھائی اسٹاک ایکسچینج کی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ چین نے مزید سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، لہٰذا اس مقام پر حملہ کرنے کا بنیادی مقصد چینی سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کرنا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے روکنا ہے۔ BLA کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ محض پاکستان کے معاشی مفادات پر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ چین کے بلوچستان میں چین کے استحصالی منصوبوں کے رد عمل میں چینی معاشی مفادات پر بھی ایک حملہ اور وارننگ ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے حملوں کے بعد عموماً سرمایہ کار بہت محتاط ہو جاتے ہیں، جس کا اثر یقینی طور پر معیشت پر پڑتا ہے۔ سرمایہ کاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں اور پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر وہ تھوڑے سے بھی خوفزدہ ہو جائیں تو اڑ جاتے ہیں، یعنی سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دہشت گردوں کی جانب سے مارچ سن 1993 میں ممبئی حملوں کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ شہر میں موجود دیگر بہت سے اہداف کے ساتھ ممبئی اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ 11 ستمبر سن 2011 میں امریکہ میں ہونے والے حملوں میں بھی معاشی سرگرمیوں کے محور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تہوالہ کرنا ہی شدت پسندوں کا بنیادی مقصد تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے مطابق صوبائی دارالحکومت کراچی میں واقع پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر پیر کو ہونے والے ناکام حملے کا مقصد ملک کی معیشت پر ضرب لگانا تھا۔ ماضی میں مختلف ممالک میں ہونے والے بہت سے دہشت گردانہ حملوں میں بھی حملہ آوروں کا ٹارگٹ معاشی سرگرمیوں کے مختلف بڑے مراکز رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی ملک میں معاشی سرگرمیوں کے مراکز انتہائی مرکزی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ایسی جگہوں کو ٹارگٹ کرنے کا سب سے بنیادی مقصد کسی بھی گروہ کی جانب سے اپنے مقاصد اور نصب و عین کی وسیع اور بین الاقوامی سطح پر تشہیر کرنا ہوتا ہے۔ بڑے شہروں میں ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنا کر بڑے پیمانے پر پبلسٹی حاصل کی جاتی ہے۔ جب بڑے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو خبر بڑی بنتی ہے۔ اس قسم کی کارروائیوں میں بڑے اہداف کا چناؤ دراصل اپنے پروپیگنڈے کو دور تک پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر شدت پسند کارروائی ملک کے کسی دور دراز چھوٹے شہر میں ہو تو اس کو ملنے والی میڈیا کوریج اس قدر زیادہ نہیں ہوتی جتنی کسی بڑے شہر میں ہونے والی کارروائی کی، چاہے اس میں ہونے والا جانی اور مالی نقصان کم ہی کیوں نہ ہو۔ جب عالمی میڈیا میں یہ رپورٹ ہوگا کہ پاکستان کی مرکزی اسٹاک مارکیٹ پر حملہ ہوا ہے تو یہ بھی بتایا جائے گا کہ حملہ آور کون تھے اور ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اور یہی وہ مقصد ہے جو دہشت گرد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی تنظیم کو دنیا بھر میں شناخت دلوانا۔ تاہم معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ترقی یافتہ ملک ہوتا تو اسٹاک مارکیٹ پر حملہ یقیناً ملک کی معیشت کے لیے ایک برا پیغام ہوتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بیڑا تو پچھلے 2 برس سے غرق ہے، جس دوران سرمایہ کاروں کا کھربوں روپیہ ڈوب چکا ہے۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق احمد کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس حملے کی معیشت کے لیے علامتی حیثیت تو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک جیسا کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کا ملک کی اصل اکانومی سے دور دور کا واسطہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کا حجم انتہائی مختصر ہے۔ 8-9 بڑے کھلاڑی ہیں اور خاندان در خاندان چلنے والے بڑے بزنس اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہی نہیں۔ ڈاکٹر اشفاق کے مطابق پاکستان میں بڑے کاروباری ادارے اور شخصیات اپنے کاروباری سٹیکس بازار حصص میں لاتے ہی نہیں۔ انہیں جب سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نجی بینکوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بینک بھی خوشی خوشی ان کو قرض فراہم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک میں چھوٹے کاروبار بینک کے پاس جاتے ہیں، جبکہ بڑے کاروبار بازار حصص میں، مگر بہت سے جنوبی ایشیائی ممالک بشمول پاکستان اور ترقی پذیر ممالک میں صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی حملہ کسی ترقی یافتہ ملک کی اسٹاک مارکیٹ یا معاشی سرگرمی کے کسی بڑے مرکز پر ہوتا تو اس کے نتائج ملک کی معیشت کے لیے ضرور جھلکتے، مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔